الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، کل سورہ یوسف مکمل طور پر بیان کی گئی اور اگرچہ اس کے بعد 13ویں پارے میں 2 سورہ ابھی باقی، ایک سورہ رعد اور پھر سورہ ابراہیم. پہلے سورہ رعد کا مختصراً بیان اور پھر سورہ ابراہیم اور پھر 14ویں سپارے کا آغاز انشاءاللہ کریں گے. سورہ رعد میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی، اور اس میں کافروں کے سوال کا جواب بھی کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو دوبارہ ہمیں اللہ کیسے پیدا کرے گا. تو سورہ رعد شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام میم را. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے آسمانوں کے قیام، سورج، چاند، ستاروں کے معجزے گنوائے ہیں. ترجمہ دیکھیے گا. اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے. پھر اگلی آیت میں، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی 2 قسمیں بنائیں. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کے بعد سورہ رعد آیت 5. اس میں کافروں کا یہ سوال تھا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے جب کہ ہم مر کر مٹی ہو چکے ہوں گے. تو اللہ کا کیا کہنا، ترجمہ سنیے گا. اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے. یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے
اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اس سورہ کا نام رعد دراصل اس میں موجود آیت 13 سے لیا گیا ہے۔ اس میں اللہ بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے کی بات بتاتا ہے۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَيْفَةٍ، اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ اب آیت 39 میں اللہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے۔ آیت ملاحظہ فرمائیے گا، یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ یعنی تقدیر کا مالک اللہ تعالی خود ہے، وہ اس کے مطابق جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اس کے ساتھ وہ کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ سورہ رعد کی آخری آیت 43، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ کافر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے وہ گواہ کافی ہے۔ اس طرح یہاں سورہ رعد ختم ہوئی، اور اب سورہ ابراہیم، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کا ذکر، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح فرعون کے جبر اور ظلم سے نجات دی۔ اس کے بعد قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر۔ تو سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم صراط العزیز الحمید۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 3، اس میں اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے۔ آیت دیکھیے گا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں اللہ کے احکام کھول کھول کر بتا دے۔ اب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تبلیغ کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، کمیونیکیٹر اور جو ریسیپٹنٹ ہیں یعنی جو سننے والے ہیں وہ ایک زبان کے ہونے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ آیت 7 میں اللہ نے بتایا کہ جو شکر کریں گے اللہ انہیں مزید دے گا، اور جو کفر کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بہت سخت۔ آیت دیکھیے گا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ آیت 17 میں جہنم اور جہنمیوں کا ذکر، بہت ہی سخت آیت، ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آیت 21 میں ان لوگوں اور ان کے سربراہوں کا ذکر جو دنیا میں تکبر اور فخر کی وجہ سے خود کو خدا ہی سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بیان، ترجمہ دیکھیے گا۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم اللہ کا عذاب ہم سے دفع نہیں کر سکتے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تم کو ہدایت دیتے۔ آج اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں، ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 22، اب دنیا میں جو لوگ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے کہے پہ چلتے ہیں ان کا ذکر بھی سن لیجئے۔ ترجمہ، جب حساب کتاب کا کام مکمل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میرا تم پہ کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قبیلوں کے سرداروں کی طرح شیطان بھی بری و زماں ٹھہرا۔ اب سورہ ابراہیم کی آخری آیت 52، اس میں قرآن کا مختصر سا تعارف، ترجمہ دیکھیے گا۔ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ اب یہاں سورہ ابراہیم تمام ہوئی اور اب 14ویں پارے کا آغاز۔ آیت دیکھیے گا، اب یہاں سے سورہ ہجر کا آغاز۔ سورہ ہجر میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اب یہ قرآن کی واحد سورت جس کی ایک آیت 13ویں پارے میں اور پوری سورہ 14ویں پارے میں ہے۔ یہاں یہ بتانا مختصراً ضروری کہ پارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد بنے، تو یہ تقسیم ظاہر کرتی ہے کہ یہ عجیب تقسیم ہے۔ اب ایک آیت جو 13ویں پارے میں ہے اس کو بھی پھر 14ویں پارے میں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کی تقسیم نہیں، یہ پارے انسان کی تقسیم ہے، تو انسان خطا کا پتلا ہے، اس کی تقسیم بھی ایسے ہی اور اس کی جمع تفریق بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال سورہ ہجر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین۔ شروع اللہ کا نام لے کر
جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیات ہیں۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اب یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، جب کافر قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو پھر پکار اٹھیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ آج ہم مسلمان ہوتے۔ اور ہم بد نصیب کہ جو آج مسلمان ہیں، سارے کے سارے اعمال کفار والے کر رہے ہیں۔ نہیں معلوم قیامت کے دن ہم کیا پکاریں گے۔ آیت 3 میں کفار اور مشرکین منافقین کو دنیا کی زندگی میں چند دن عیاشی کرنے کی اجازت۔ ترجمہ دیکھیے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے کہ وہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھے، عن قریب ان کو ان کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ حجر آیت 25 اور 26، اس میں انسان اور جنوں کی تخلیق کا ذکر بیان ہوا ہے۔ دیکھیے گا ترجمہ، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اب بے دھوئیں کی آگ کو قرآن حکیم نے نار السموم کہا ہے کہ اس آگ میں دھواں نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس انسان کو ایک شکل میں بنا لوں تو اس کو سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا ایسا کیوں کیا، اور اس نے جواب دیا۔ یہ قرآن میں مذکور ہو گیا۔ ترجمہ دیکھیے گا آیت 32 سے 35 تک۔ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا میں سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اب یہ شیطان کا ذکر آیت 43 تک چلتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر، یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب پھر میں ایک مرتبہ جہاں انگلی رکھتا ہوں، ایسی 2 آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو پھر قرآن پر انگلی رکھیے نا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں، ہاں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے، شیطان کا ان پہ بس نہیں چلتا، اور جو دوسرے ہیں غیر اللہ والے، ان کو شیطان خوب رگڑتا، گھسیٹتا، رگیدتا ہے۔ پھر جو شیطان کے حکم پہ چلتے ہیں، شیطان بھی ان کے ساتھ خوب ضلالت کرتا ہے۔ کبھی ان کو تعویذ بندھواتا ہے، کبھی ان کو مزاروں پہ سجدے کرواتا ہے، کبھی
ان کی بیویاں ان سے خانقاہوں پر اولاد کے چکروں میں چھڑوا آتا ہے، کبھی درباروں کی سیڑھیوں پر ماتھا ٹکواتا ہے، کبھی غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح کراتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، دن منواتا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 کرواتا ہے۔ یعنی ضلالت کی کوئی ایسی چیز رہ نہیں جاتی جو شیطان ان سے ادا نہیں کروا لیتا، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر آنا نہیں چاہتے، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، پڑھتے تو ہوں گے، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ تو پھر جس طرح شیطان ذلیل اور رسوا ہوا ہے، وہ بھی قیامت کے دن اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوں گے، الا یہ کہ وہ توبہ کریں اور موت سے پہلے شیطان ابلیس کو چھوڑ کر رحمان کی طرف آ جائیں۔ اب آیت 87 میں سورہ فاتحہ، جسے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، اس کی شان بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، بلکہ آیت دیکھیے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورۃ الحمد یعنی سورہ فاتحہ، اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ وہ سورہ کہ جس کا دم کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کا تسمیہ بھی ہے، قرآن کا تذکرہ بھی ہے، اور قرآن کا خلاصہ بھی ہے۔ تو اسی لیے ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں جناب سورہ ہجر کا اختتام ہوا، اور اب قرآن حکیم کی 16ویں سورہ سورہ نحل۔ سورہ نحل 14ویں پارے میں ہی ختم ہو جائے گی، اور اس میں 128 آیات اور 16 رکوع۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور برتر ہے۔ اب کفار یہ تکبر کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن کا ڈرانا ہے تو پھر وہ جلدی آئے، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ جلدی نہ کرو، وہ اپنے وقت پہ آئے گی، اور جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو اللہ اس سے پاک اور برتر ہے۔ سورہ نحل کی آیت 32 ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی محبت میں دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ترجمہ سنیے گا، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہو سکتی ہے؟ آیت 43 میں اس بات کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ کوئی عورت پیغمبر نہیں گزری۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ آیت 51 دیکھیے گا، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ نے فرمایا کہ 2 معبود نہ بناؤ، إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔
انما هو الہ واحد فإیای فارہبون، معبود وہی ایک ہے تو بس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو تم اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ آیت 70 میں اللہ انسان کو زندگی اور موت دینے اور آخر عمر تک پہنچ جانے کی بابت ذکر کرتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اور واقعی انسان کہ جو اپنے وقت میں سردار بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، عاقل بھی ہوتا ہے، نہ اسے کچھ سمجھ رہتی ہے اور نہ کسی بات کی یاد۔ اور جب کسی مسلمان کے والدین میں سے دو یا کوئی ایک اس عمر کو پہنچ جائے تو پھر قرآن مجید میں یہ دعا مذکور کہ پڑھنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر اس طرح مہربانی فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مہربانی فرمائی، آمین۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90، یہ آیت قرآن حکیم کی محکمات آیات میں سے ایک ہے، اور اس کو سن کر ابو جہل بھی پکار اٹھا کہ یہ قرآن تو میں بھی مانتا ہوں۔ آیت سنیے گا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اب اگلی آیت میں حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات۔ آیت دیکھیے گا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی۔ تو اپنی زندگی میں جو مہلت میسر ہے اے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر لے۔ آیت 98 میں قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم، تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسی لیے قرآن مجید سے پہلے ہر مسلمان کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ آیت 90 سورہ نحل میں یہ دیکھ چکے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا افضل۔ آیت 115 میں اللہ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، ملاحظہ کیجئے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو تو اس کے لیے کسی حد تک معافی کی گنجائش موجود۔ دیکھیے گا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرط یہ کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو اور وہ موت کے منہ میں جانے والا ہو تو وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس حد تک کہ وہ زندہ رہے، باربی کیوں نہیں کرنا۔ آیت 160 میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے، ایک شخص کو امت، ایک شخص کو جماعت۔ ملاحظہ کیجیے گا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے، ولم یک من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اگر کوئی اللہ کا فرما بردار ہو اور شرک سے انکار کر دے تو اللہ اس ایک کو بھی امت کہہ دیتا ہے۔ تو اس آیت نے یہ سمجھایا کہ اللہ کو تعداد نہیں معیار مطلوب ہے۔ کوئی شخص اللہ کے لیے کتنا مخلص ہے، اگر وہ کم بھی ہے، کوئی شخص واحد یا کوئی گروہ اگر وہ کم ہے اور اللہ کے لیے مخلص ہے تو اللہ اس کو امت قرار دیتا ہے۔ آیت 125 میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو باقی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ایک راہ متعین کر دی، ایک طریقہ بتا دیا۔ پہلے آیت ملاحظہ کیجئے اور پھر ترجمہ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف۔ اب یہاں پر سورہ نحل ایک آیت کے بعد ختم ہو رہی ہے، تو اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ داعی کا لہجہ احسن ہونا چاہیے، اور اس میں دلیل بھی ہو اور سننے والوں کے لیے نصیحت بھی۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اقبال فرما گئے، میں آسان اردو میں بیان کر دوں کہ شراب خانے میں ہجوم کیوں زیادہ ہے؟ وجہ صرف یہ کہ جو ساقی ہے وہ خلیق ہے، وہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ تم امیر ہو، غریب ہو، سردار ہو، غلام ہو، کس مذہب سے ہو، کس رنگت سے ہو۔ اس کا کام جام پیش کرنا ہے، وہ دکھوں کا مداوع کرتا ہے، جام پیش کرتا ہے، اور لوگ دل تھام تھام رہ جاتے ہیں۔ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل 15واں پارہ شروع کریں گے، اور قرآن مجید سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے، اور تھوڑی سی اردو، عربی اور فارسی بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے، پھر آپ کو قرآن مجید بھی سمجھ آئے گا اور اقبال کا کلام بھی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔